बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में आज आपको खुश आमदीद कहते हैं। वही हमारी प्रैक्टिस रहती है जब हम नॉर्मल प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, लेकिन आज कोई ख़ास प्रोग्राम है हमारा। ईद की खुशियाँ आपके साथ मेट्रो वन हमेशा से बनाता है और हम आपके साथ होते हैं। और आज ईद की खुशियों में एक ज़बरदस्त सी बात यह है कि पहली दफ़ा मैं अपने जो साथी हैं, टीम वर्कर्स हैं, उनके साथ प्रोग्राम कर रही हूँ। और यकीनन बारिश को भी आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे कराची वाले, और कुर्बानी भी आपने की होगी। हमारे मज़हब का एक अहम फरीज़ा जब भी हम लोग अदा करते हैं, एक दिली खुशी भी होती है और गरीबों का भी ख्याल रखा जाता है। अपनी जो रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ भी होते हैं। कोविड का दौर फिर से हमारे सामने है, लेकिन उस लिहाज से भी लोग जो हैं वो एहतियात भी कर रहे हैं, एक दूसरे का ख्याल भी कर रहे हैं। यकीनन खुशियों वाला दिन है और प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी है। मेरे साथ, मैंने जैसे कहा कि टीम मेंबर्स का मैं जिक्र करूं तो मेरे साथ मौजूद हैं वकार। वकार प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। वकार के हवाले से मैं पहले थोड़ा सा बताती चलूँ। वकार हमारे वो टीम मेंबर्स हैं कि कभी कभार मुझे लगता है कि वकार ने अगर एक दिन भी ऑफ कर दिया तो पता नहीं किस तरह से चीज़ें चलेंगी। उनके साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर नोमान। आपको ईद मुबारक। प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और उनके साथ मौजूद हैं हसनैन आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। हसनैन को आप न्यूज़ में सुनते रहते हैं, मज़ीद हसनैन से बात होगी, लेकिन इस जो हमारा सेट है इस पर और भी लोग मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लईक शाह साहब। आप हमारे यहाँ जो है अभी इंटरटेन करेंगे हमें। कैसे हैं लईक आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी गुजरी ईद आपकी? ईद माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। अच्छा जनाब। और उनके साथ मौजूद है सलमान उस्मानी साहब। प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं, ईद मुबारक। अच्छा, अब हम चलेंगे वकार की तरफ। थोड़ी सी ये जो प्रोग्राम औरत होता है हमारा थोड़ा कैजुअल तरीके का होता है, तो हम अपनी पर्सनल वो बातें करेंगे जो हम स्क्रीन से पीछे भी कर रहे होते हैं। वकार, कैसा लगता है आपको हमारी टीम के साथ रहना? और फिर ये है कि ईद वाले दिनों में हमारी तो कोई छुट्टी होती नहीं है। जैसे मैंने कहा कि आप वो हमारे टीम मेंबर्स हैं कि बड़े एनर्जेटिक हैं वकार, और इतने अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को लेके चलते हैं। प्रोग्राम देखें तो प्रोग्राम भी कर रहे होते हैं, न्यूज़ भी कर रहे होते हैं, और बहुत सी चीज़ों में इनकी आवाज़ की जादूगरी भी आप सुन रहे होते हैं। जी वकार, क्या कहेंगे? जनाब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं सबको बहुत ईद मुबारक कहना चाहूँगा। और यकीनन आज ईद का दिन है, तो खुशियाँ जो हैं लोग जो मना रहे होंगे वो अपनी गाय बकरों के साथ मना रहे होंगे। और बहुत से ऐसे भी होंगे जो पिछले कुछ सालों से तो कर रहे होंगे, लेकिन इस साल शायद ना कर पा रहे हों। तो लेकिन ईद की खुशियाँ जो है वो तमाम लोगों को बहुत मुबारक हों। और ये हमारा कौमी फ़रीज़ा है, जैसे आपने कहा भी। इस तमाम सूरत हाल में जहाँ आपने ज़िक्र किया कि किस तरीके से हम अपनी चीज़ों को लेकर चलते हैं, वो यकीनन एक उसी वक्त हो सकता है जब हम सुबह जल्दी उठें और रात को देर तक जागते रहें, तब तो जाके चीज़ें मैनेज होती हैं, वरना फिर। लेकिन वकार, आप तो आज बड़े अच्छे कपड़ों में नजर आ रहे हैं। मैंने तो सुना था कि मर्द हजरात की ईद जो है वो एक बनियान और एक जो है वो जो काटने वाले आलात होते हैं वो होते हैं, और जो खून से लथपथ जो है उनके कपड़े होते हैं। आप क्या मतलब तमाम चीज़ों से फारिग होकर आए हैं इस वक्त? जी हाँ, इसमें किया ये हमने कि कोशिश की कि कसाई ढूंढा जाए, लेकिन कसाई जब ढूंढने के लिए निकले तो आपको पता है कि मौसमी कसाई जो हैं उनकी भरमार होती है। और वही आज हमने देखा। कुछ हमने कोशिश की कसाब को पकड़ने की, कसाब ने फिर हमें बाद में पकड़ लिया। बाद में पता चला कि जनाब वो मुर्गी काटने वाले थे और उन्हें आइडिया ज़्यादा नहीं था कि कहाँ गर्दन है और कहाँ से उनको छुरी चलाना है। लेकिन बहरहाल जैसे तैसे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब ये गोश्त खराब हो जाता है तो घर की खवातीन जो हैं वो बहुत कंप्लेन करती हैं, किसको बुला लिया था भाई, किसने काट दिया गोश्त? अच्छा, सिर्फ इसमें नहीं, गोश्त से ज्यादा जो है ना, वो जब हड्डियों को तोड़ रहे होते हैं, जब उसका सुरमा बना देते हैं, तो वो सबसे ज्यादा इसलिए मुश्किल हो जाती है कि वो कीमा बने या चाहे गोश्त बने, वो जाके जो है जब आप खाते हैं तो खाया नहीं जा रहा होता, तो बड़ा वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन कसाब जब भी पकड़े तो ऐसे ही पकड़े जो जानता। मेरा जो सबसे अहम क्वेश्चन था वो ये था कि कभी खुद ट्राई नहीं किया कि चले खुद ही कसाई बन जाते हैं? ट्राई बहुत किया, और उस ट्राई करते करते अंदाजा हुआ कि किस तरह छुरी चलानी चाहिए, लेकिन बस वो जानवर पे ही चलाई। होते हो गया। छुरी चलाना हमने सिर्फ जानवर पे ही सीखा कि किस तरह चलाई जाए। सही है। और क्या करें। चलें जी, नोमान की तरफ आते हैं। नोमान, कैसे गुजर रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपको मेट्रो वन न्यूज़ के जो CEO हैं मिस्टर आमिर मसूद शेख साहब, उनको और तमाम आलम इस्लाम को जो इस वक्त सुन रहे हैं उन्हें ईद मुबारक कहूँगा। और जो आपने जो सवाल किया है ईद कैसे गुजर रही है, और आपने इसका जवाब पहले ही दे दिया कि जो लड़कों की ईद होती है वो बनियान में, छुरी हाथ में,
ایسے ہی گزر رہی ہے. بس یہ تو لیکن پروگرام میں بیٹھے خواتین کو کریڈٹ دے دیں کہ پورا پورا دن وہ کچن میں ہوتی ہیں. میں بھی اپنے گھر سے جو ہے کلیجیاں وغیرہ پکا کے نکلی ہوئی ہوں, تو آپ یہ کہہ دیں کہ جی خواتین جو ہے ان کا بھی بڑا اس سے پہلے پروگرام میں ایک ایسا ذکر ہو رہا تھا, میں نے جب دوسرے عید کے پروگرام سنے تو ان میں یہ ذکر ہو رہا تھا کہ خواتین ہی کھانا کیوں بنائیں. ہمارے ایک اینکر ہیں اسی میٹرو ون نیوز کے پروگرام ہوسٹ ہے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ برابر ہونا چاہیے, لڑکے بھی کھانا بنائیں لڑکیاں بھی کھانا بنائیں. تو جب لڑکے پورا دن کسائی بنے ہوئے ہوں گے, رات میں پھر وہ کیسے مینیج ہوگا؟ میں آپ سے آپ فیور نہ کریں. دیکھیے ابھی فیور صاحب جو ہے نا وہ ہوں گے شادی شدہ. اچھا, کیونکہ شادی شدہ جو ہے وہ ڈرتا ہے, وہ کہتا ہے یار مجھے گوشت بھی بنانا ہے, مجھے کھانا بھی بنانا ہے, وہ شادی شدہ ہوں گے. نہیں اصل میں بعض جو مرد حضرات ہیں وہ اپنی وائف کے کھانے کی برائی تو نہیں کر سکتے. اب کھانے کا بھی دل چاہ رہا ہو تو وہ کہتے ہیں چھوڑو بیگم میں پکا لیتا ہوں, تم سائڈ میں. وہ سارا کچھ بننے کے بعد کرتے ہیں ہیلپ یا پہلے؟ یہ دیکھیں نعمان کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہوئی, اس وجہ سے نعمان اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. جیسے نعمان کی ان کی ایک بات یاد آئی کہ انہوں نے کہا, تو ایک دفعہ ایک صاحب نے اپنی بیگم سے کہا کہ ٹھیک ہے کھانا لے آؤ. جب کھانا آیا کھانے لگے, کہنے لگے اچار بھی لے آؤ. کہنے لگی کیا مطلب ہے, کیا بدمزہ کھانا بنائے؟ ان کے تیور دیکھ کر کہنے لگے رہنے دو, اچار اچھا بنا ہوا ہے. تو بعض اس طرح بھی ہو جاتا ہے, نمک زیادہ ہو جاتا ہے کبھی کبھار, ایسا ہوتا ہے. چلیے جی, ایک اور ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کچھ عرصے بعد ہی رشتہ ازدواج میں بھی بننے والے ہیں. ان کا آگے کا تجربہ یہاں پہ جو ہے بہت کچھ سیکھیں گے. جی حسنین, کیسے ہیں آپ؟ پہلے تو سب سے پہلے تمام دیکھنے والے ناظرین کو میٹرو ون نیوز فیملی کی طرف سے بہت بہت عید کی مبارکباد. اور سارے لوگ بہت اچھے ہیں, اور جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ عرصے بعد میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاؤں گا, تو ایک سوچ رہا ہوں کہ پہلے سے حسنین اس وقت کہ میں کیا کروں. جس طرح وقار بھائی نے باتیں کرنا شروع کی ہیں, اس سے تو ایک ذہن میں خوف سا طاری ہونے لگا کہ کب منع کرنا ہے اور کب منع نہیں کرنا. پہلے ہی گھبرا گئے نا. کھانا بنانا سیکھ لو, کچھ سیکھو نہ سیکھو. کھانا بنانا پہلے آپ کو اچھا یہ سارے کام جی یہ سیکھنے پڑیں گے. اچھا وقار بھائی کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ وقار بھائی اس سارے کاموں کے اندر کافی پریکٹس میں اب آ چکے ہیں. تو وہ کھانا بنانا, پریکٹس ہو نہ ہو, سسرال جانے کی پریکٹس بہت اچھی ہونی چاہیے آپ کی نا. پہلے دن سسرال جانا ہے اور کوئی چھٹی نہیں ہوگی, دوسرے دن سسرال کا دن دوسرا دن. اور ویسے آپ 2022 میں شادی کر رہے ہیں, وقار بھائی نے بہت پہلے کی ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے, انہوں نے کہا کہ برتن دھونے کی پریکٹس, یہاں جب وہ میرے ساتھ کپڑے دھلوا سکتی ہے, میں برتن نہیں دھلوا سکتا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کھل کے اظہار کیجئے کیونکہ آپ کے سسرال والے نہیں. پہلے وقار بھائی نے کہا کہ وہ میرے ساتھ کپڑے دھلوا سکتی ہیں, تو اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وقار بھائی کپڑے بھی دھوتے ہیں. جب کپڑے دھلوا سکتے ہیں تو برتن بھی دھلوا سکتے ہیں. کسی کام میں کوئی شرم حضوری نہیں ہے. بالکل کرنی چاہیے. لائف پارٹنرز جو ہوتے ہیں وہ ایک موٹر سائیکل کے والدین بھی ہمارے مثال دیتے ہیں کہ ایک موٹر سائیکل کے 2 ویل کی طرح سے ہوتے ہیں, دونوں کو ساتھ چلنا ہوتا ہے. بیلنس ہو تو ٹھیک ہے, ہے. اگر ان بیلنس چیز ہو جائے تو آپ نے گرنا ہی ہے اور منہ کے بل ہی گرنا ہے. تو اچھا ہی ہوتا ہے کہ دونوں کو ساتھ کام کرنا چاہیے اور ایک ساتھ. شادی کے بعد آپ سے پوچھیں گے ہم کتنے برتن. یہ آپ فزیکل تو نہیں کر رہے, ایک ٹرک اور ایک موٹر سائیکل. اچھا یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کیونکہ یہ ٹیم ہے ہماری, تو یہ ہمارا بڑا کیجول قسم کا پروگرام نہیں ہو رہا. عید کی خوشی ہے اس لیے ہم سب ایک دوسرے کی کلاس تھوڑی بہت لیتے رہتے ہیں, اس لیے آج حسنین کا دن ہے. جی حسنین, کیسا آپ نے کہا صبح سے دن گزر رہا ہے, قربانی کی ہے آپ نے اور گوشت بانٹ لیا ہے, کیا سلسلہ ہے؟ اگر بقرعید کی بات کروں تو بقرعید جو ہے وہ میٹھی عید سے کافی ڈفرینٹ ہوتی ہے, کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ لڑکوں کا تہوار ہے. میٹھی عید میں تو آپ گئے, کام کیا, اپنا روٹین کا ورک کیا اور نماز پڑھ کے سو گئے, کہیں رشتہ داروں میں جانا نہیں ہے, کچھ کھانا نہیں ہے. لیکن بقرعید میں گائے لانا لڑکوں کا شوق ہوتا ہے, گائے کی رکھوالی کرنا لڑکوں کا شوق. پھر ہمارے یہاں تو ایسا ہے کہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اپنا جانور خود ذبح کریں, کیونکہ ایک تو وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی کہا جاتا ہے کہ افضل ترین ہے اگر آپ اپنے جانور کو خود ذبح کریں, کیونکہ قربانی کا جو جذبہ ہے اور جو اس کی وہ مناظر ہوتے ہیں اور جو جس طرح آپ کرتے ہیں تو آپ کے دل سے وہ چیز ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے جانور کو خود سے ذبح کر رہے ہوتے ہیں. کسائی کو دیکھتے ہیں تو کبھی غلط بھی جانور ذبح ہو جاتا ہے, کسائی جانور کو کبھی تڑپا بھی دیتا ہے, تو آپ کے دل میں بھی درد ہوتا ہے, یار اتنی میں محنت سے اتنی محبت سے ایک چیز لے کر آیا اور کسائی نے اس کو خراب کر دیا. ان باتوں سے پتہ چلا کہ حسنین جو ہے وہ امی ابو کے سب سے پیارے بچے ہوں گے, کیونکہ انہوں نے کہہ دیا جی جانور میں قربان کرتا ہوں, جو بچہ یہ ذمہ داری لے کے جانور میں قربان کر دیتا ہوں وہ سب سے زیادہ پیارا. یہ چیز ہمارے والدین سے ہی ہمیں ملی ہے اور ہمارے دادا سے ہی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے دادا نے میرے والد صاحب کو وہ چھری دی جو ان کے والد صاحب نے ان کو دی تھی, اور اس چھری سے ہمارے والد صاحب نے آج وہ ہمیں بخش دی. تو اس چھری کی تاریخ یہ ہے کہ اس کو 100 سال ہو چکے ہیں اس چھری کو, اور آج بھی ہم اسی
وہ چھری سے جو ہے اپنے جانور کو نہر کرتے ہیں. تو ساری باتیں ایک طرف، لیکن وہ جو ہمارا کلچر ہے وہ اتنا خوبصورت کلچر اور اتنی مزے کی بات ہستین نے کی ہے. باقی یہ کسی کے لیے کہانی ہو سکتی ہے، کوئی بات ہو سکتی ہے، لیکن جن گھروں میں ایسا ہوتا ہے بڑے پیارے گھر ہوتے ہیں وہ جو اپنی روایات کو لے کے چل رہے ہیں. بہت ساری باتیں ہیں جو کرنی ہے، حسین سے بھی بات کریں گے، وقار سے بھی، نعمان سے بھی، لیکن ایک بریک پہ جانے سے پہلے میں لئیک سے کہوں گی کہ لئیک اتنی خوبصورت لمحات ہیں تو اس میں آپ کی آواز کا سحر بھی ہونا چاہیے. سحر تو ہمیں کچھ دیر میں جوائن کریں گے لیکن آپ کا بھی سحر ہونا چاہیے. چلیں میں نصرت فتح علی خان صاحب کا ایک گانا سناتا ہوں آپ کو. ہاں بسترے تو ہوش اڑایا نہ کیجئے، آپ اس طرح تو ہوش اڑایا نہ کیجئے، یوں بن سنور کے سامنے آیا نہ کیجئے، کالی کالی زلفوں کے پھندے نہ ڈالو، کالی 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 زلفوں کے پھندے نہ ڈالو، ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو، کالی کالی زلفوں کے پھندے نہ ڈالو، ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو. اچھا یہ لڑکوں کے لیے، یہ کیونکہ یہ جو لڑکے کام کرتے ہیں نا اس عید پہ، تو جب وہ تھک جاتے ہیں نا، تو اسپیشلی جو شادی شدہ ہیں آپ جیسے، تو جب ان کی وائف ان سے کوئی سوال کرتی ہے نا تو وہ پھر جواب کیا دیتے ہیں پتہ ہے؟ نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں، بہت زخم سینے پہ کھائے ہوئے ہیں، ستمگر ہو تم خوب پہچانتے ہیں، تمہاری اداؤں کو ہم جانتے ہیں، لغاباد ہو تم ستم ڈالنے والے، فریب محبت میں الجھانے والے، یہ رنگی کہانی تمہیں کو مبارک، تمہاری کہانی تمہیں کو مبارک، ہماری طرف سے نگاہیں ہٹا لو، ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو، کالی کالی زلفوں کے پھندے نہ ڈالو، ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو. اچھا خواتین ناراض نہ ہو جائیں کہیں، اس لیے یہ تمام پاکستان کی خواتین کے لیے یہ شعر میری طرف سے، اگر لڑکوں کے لیے تو لڑکیوں کے لیے، آپ کے لیے. سنبھالو ذرا اپنا چل گلابی، دکھاؤ نہ ہنس ہنس کے آنکھیں شرابی، سلوک ان کا دنیا میں اچھا نہیں ہے، حسینوں پہ ہم کو بھروسہ نہیں ہے، اٹھاتے ہیں نظریں تو گرتی ہے بجلی، ادا جو بھی نکلی قیامت ہی نکلی، جہاں تم نے چہرے سے آنچل ہٹایا، وہیں اہل دل کو تماشا بنایا، خدا کے لیے ہم پہ ڈورے نہ ڈالو، ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو، کالی کالی زلفوں کے پھندے نہ ڈالو، کالی 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 زلفوں کے پھندے نہ ڈالو، ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو. تھینک یو. حاضر ہوتے ہیں آپ کی طرف. بریک کے بعد آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں عید کی خوشیاں اور میٹرو ون کے ساتھ. ہماری ٹیم ہے آج آپ کے ساتھ اور میں ڈاکٹر ثنا غوری آپ کے ساتھ. ویسے تو ہم ہوتے ہیں رات کو 10 بجے پولیٹیکل شو میں، لیکن عید کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے. بہت کم موقع ملتا ہے کہ ہم آپ سے اس طرح سے بات کر سکیں. اور اس وقت جو ہے مجھے ہماری ایک پیاری سی نیوز اینکر ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. سحر ہمارے ساتھ موجود ہیں. سحر، عید مبارک، کیسی ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو السلام علیکم بولوں گی اور میری طرف سے بہت بہت عید مبارک. اور الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. عید کیسی گزری ہے سحر آپ کی؟ عید ماشاءاللہ سے بہت اچھی گزر رہی ہے اور یہاں پر بھی گزر رہی ہے. پہلی بار میں گھر سے باہر ہوں عید پہ، تو مگر یہ بہت اچھی گزر رہی ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ. بہت شکریہ. اچھا، یہاں پہ ہو رہا تھا جی سحر کیوں نہیں آئی، سحر کیوں نہیں آئی. اس وقت تو میرے کا خوبصورت خواتین کا ہر کوئی پوچھتا ہے کہ کہاں غائب ہیں.
وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تیاری میں اتنا زیادہ تیاری میں ٹائم بالکل لگ رہا تھا. خواتین کی تیاری اینڈ ٹائم تک بالکل پوری نہیں ہوتی اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوبصورتی جو ہے وہ تیاری میں ہی ہے, اور تیاری نہیں ہے تو خوبصورتی نہیں. ہم جو ویسے خوبصورتی کو بھی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے. نہیں ہم تو اٹھ کے آ اگر ایسا کہہ لیں تو یہ صحیح ہوگا. جاتے, ہم تو ویسے ہی اٹھ کے آ جاتے ہیں. اچھا ویسے ہی اٹھ کے جیسے کہ سحر یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ٹیم ہے, اور اگر یہ وقار یہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی اٹھ کے آ جائیں تو یہ اب غلط ہو جائے گا. اب ماحول ایسا بن گیا ہے کہ لیڈیز ورسز اس ہو گیا ہے, اور ہم آپ کے مقابل آ گئے. نہیں ویسے ایسا تو ہوتا ہے, جی ہاں جب ہم پہنچتے سب کو حق ہے تیار ہونے کا, چاہے وہ مرد ہو چاہے خواتین. نعمان کو بھی حق ہے, بالکل حق ہے. نعمان اب تیار نہیں ہوئے, جب بھی کچھ ادھورا پن لگ رہا ہے آپ کے اندر. نہیں, نعمان کی جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ ایک رپورٹر اگر اتنی تیاری کرے گا تو پھر وہ فیلڈ میں کام کیسے کرے گا. تو نعمان بالکل صحیح ہے اپنی جگہ پہ, کیونکہ ان کو فیلڈ میں اترنا ہوتا ہے, بارش ہو برسات ہو طوفان ہو, فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں, رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ بڑا اچھا حسنین نے یاد دلایا کہ جو رپورٹرز ہوتے ہیں, نعمان آپ کی طرف آئیں گے, کہ کافی ٹف جاب ہوتی ہے ان کی, تو کیسا دن گزرتا ہے؟ ابھی بارشیں بھی ہو رہی ہیں, یقیناً کافی مسائل ہوتے ہوں گے, کیا کرتے ہیں آپ اس طرح سے؟ یقیناً جتنے بھی رپورٹرز ہیں ان کی ایسی عید گزر رہی ہوتی ہے, اسپیشل اوکیجن کوئی بھی ہو اس پر ہم یہی ہوتا ہے کہ ہم فیلڈ پر ہوتے ہیں. اب اگر آپ عید کی بات لے لیں تو عید کی نماز ہے, عید کی نماز سے پہلے لائیو دینا ہے, اس کے بعد پھر عید کی نماز وہیں کھڑے ہو کر ہم پڑھ رہے ہیں, اور اس کے فوراً بعد پھر لائیو دینا ہے کہ بھائی لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے. تو یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. اور اس کے بعد پھر جب بقرہ عید کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو جگہ جگہ پر علائشیں پڑی ہوتی ہیں, کمپلینس آ رہی ہوتی ہیں ہمارے پاس, وہاں پہنچ رہے ہوتے ہیں جگہ جگہ پر. اور بقرہ عید کے حوالے سے صرف رپورٹرز جو ہیں, صبح اگر کوئی آ رہا ہے تو وہ رات تک کھڑا رہتا ہے فیلڈ پر, کیونکہ کراچی اتنا بڑا ہے, ایک ایک جگہ پر جانا, ایک ایک جگہ پر جا کر وہاں کی سچویشن دیکھنا, کچرے کو دیکھنا, سیوریج کا پانی, سب سے زیادہ جو مسائل ہوتے ہیں وہ بقرہ عید پر ہی ہوتے ہیں. اور اب تو کراچی کے 7 اضلاع بھی بن چکے ہیں. اور ابھی جو بارشیں ہوئی تو اس میں کیا ایک رہا, باہر نکلے پرابلم ہوئی, آنے جانے میں مسائل رہے؟ ہاں یہ ساری چیزیں تو ہم بتاتے رہے ہیں. پوری جو سڑکیں ہیں وہ پانی کے اندر ڈوبی ہوئی تھی, لوگ جو ہیں وہ بائکیں جو ہیں وہ اندر پانی کے لے کر گزر رہے تھے. ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ اتنی خراب صورتحال تھی. ابھی تو بقرہ عید ہے, اس کے بعد قربانی ہے, اس کے بعد ابھی بارش کا جو سلسلہ چل رہا ہے, جو پیشگوئی کی ہوئی ہے, تو اس حوالے سے بھی جو ہے جب ہوں گی تو تب یہ دیکھا جائے گا. لیکن یہ ہے کہ بہت خراب صورتحال ہو جاتی ہے اگر کراچی میں بقرہ عید ہو اور بارشیں ہو جائیں تو یہ شہریوں کے لیے مشکلات. اچھا وقار کی طرف آؤں گی. وقار, ایک آن سیریس نوٹ, عید الاضحیٰ ہے, اور عید الاضحیٰ میں ہم اتنے مہنگے جانور لے کے آتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ صفائی کے لیے ہم کچھ پیسے نہیں خرچ کرتے. یہ کیا ہمارا ایک اجتماعی رویہ ہے جس کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اب بھی بہت سے ایسے گھرانے جو افورڈ کر سکتے ہیں لیکن صفائی کرنے والے کو یا اس کے لیے الگ سے بجٹ مختص نہیں کرتے کہ جی ہمیں یہ بھی چیزوں کے لیے پیسے رکھنے ہیں. کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں سب سے بڑا جو معاملہ ہے, ہونا یہ چاہیے کہ باقاعدہ اجتماعی قربان گاہیں بنانی چاہیے گورنمنٹ لیول پہ, کہ اس مقام پہ آپ لا کے اپنا جانور جو ہے وہ ذبح کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ کہ جانور بالکل گھر کے سامنے ہی ذبح کرنا ہے, کیونکہ گھر والوں نے بھی دیکھنا ہے. تو اس وجہ سے وہ گھر کے سامنے جب ذبح ہوتا ہے تو اس کی علائشیں, اس کا خون, وہ سب چیزیں وہیں پہ وہ قریبی رکھ دی جاتی ہیں یا نالے میں پھینک دی جاتی ہیں. یہ ایک سب سے بڑا المیہ بھی ہے اور مشکلات کا سبب بنتا ہے. ابھی اس وقت قبل وقت اگر ہم دیکھیں کہ کیا صورتحال رہی تھی, مطلب ایک تو عید کے وقت کے معاملات ہیں, عید سے پہلے شہر کراچی جو ہے وہ پورا کا پورا ایک مویشی منڈی میں تبدیل ہو چکا تھا. جگہ جگہ جو ہے وہ جانور بک رہے تھے, جگہ جگہ جو ہے وہ یعنی روڈز جو ہیں وہ تقریباً بلاک ہو چکی تھیں اور جانور وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. مویشی منڈی تو اب لوگ اس لیے بھی نہیں جا رہے تھے کہ بارشیں ہو رہی ہیں اور یہ معاملات ہیں, لیکن اس وقت شہر کی جو صورتحال ہے وہ ایک گاؤں کا منظر پیش کر رہی تھی. تو یہ نہ صرف لوگوں کی اپنی طور پہ بلکہ حکومتی سطح پر اس کو لے کر چلنا ہوگا, تب جا کے صفائی کا انتظام ہو سکتا ہے. اگر جگہ جگہ آپ مویشی منڈی قائم کر بھی رہے ہیں تو اس کو روڈ پہ نہیں آنے دیں. دوسری بات یہ کہ علائشوں کے حوالے سے باقاعدہ پوائنٹس ہونے چاہیے کہ آپ اس پوائنٹ پہ رکھیں گے. حکومتی سطح پہ کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو کوئی ٹرالی یا کوئی ایسی چیز دے دیں. اچھا وقار, یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ حکومت پہ ہم ہر چیز کی ذمہ داری ڈالتے ہیں, لیکن ان ذمہ داریوں میں ہماری انڈیویجول کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ایک سیوک سینس ہم میں ختم ہو چکا ہے. انڈیویجول تو یہی ہونی چاہیے کہ جیسے کہ ابھی میں کہہ رہا ہوں ایک آئیڈیا ہے کہ قربان گاہیں ہونی چاہیے ایسی جہاں پہ جا کے
قربانی ہو جائے, آپ گوشت لائیں, غربا میں بانٹیں رشتہ داروں میں اور اپنے پاس رکھیں, جو حصے بنتے ہیں ایسے. لیکن اگر اسی طرح ہوگا کہ گھر کے سامنے ہی قربانی ہوتی رہے گی اور علائشیں سامنے ہی پڑی رہیں گی, تو یہ حکومت کے بس کی بات بھی نہیں ہوگی. اس وقت جو صورتحال ہے, حکومت نے بڑے دعوے وعدے کیے تھے بارش کے اندر, وہ دھرے کے دھرے رہ گئے. تو اب تو بقرعید آ رہی ہے بارشوں میں, تو اس کا جو خون اور علائشیں ہیں وہ بھی پانی میں بہہ رہی ہوں گی. بلکہ اس سنجیدگی کے اندر ہی میں ایک چھوٹے سے, وہ آپ نے شاید دیکھا بھی ہو کہ واٹس ایپ پہ ایک صاحب نے بنا کے کلپ ڈالا ہوا تھا کہ وہ جو ہے شلوار قمیض پہنے ہوئے, شلوار ان کی پھولی بھی ہے پانی کے اندر, اور وہ چیخ رہے ہیں باس بس میں آ رہا ہوں آپ کے آفس پہنچوں گا. وہ دیکھ کے وہ والا سین تو کہیں میں اپنے آپ کو سمجھ رہی تھی کہ کہیں میرے باس نے میری وجہ سے تو نہیں لگایا کہ گاڑی ڈوبی ہوئی ہے, لیکن ثنا غوری صاحبہ جو ہے جی باس بس میں باس پہنچ رہا ہوں, میں چھٹی نہیں کروں گا, بس تھوڑا سا وہ کر لیجئے گا, تھوڑا سا لیٹ ہو سکتا ہوں لیکن میں پہنچوں گا ضرور. تو جب بارش میں یہ صورتحال ہے, تو اب آپ اندازہ لگائیں بقرعید کی صورتحال اور پھر وہ بارش کے اندر کیا معاملات. اچھا, میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ بارش ہے اور اس طرح سے جب اس میں خون جائے گا, خون میں جب پانی مکس ہوگا اور گندگی زیادہ بڑھے گی تو بیماریاں پھوٹتی ہیں, اور پھر یہی وہ سیزن ہوتا ہے جب پھر ڈینگی وائرس بھی کھڑا ہوتا ہے اور دوسری بیماریاں. ابھی ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت حد تک کووڈ سے بچایا ہے, لیکن میں آپ سے اس پروگرام کے توسط سے بھی بات کروں گی, میٹرو ٹیم کے توسط سے بھی بات کروں گی کہ بہت زیادہ اس بات کا خیال رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہا کہ صفائی نفس ایمان ہے, تو صرف ان لفظوں کی اگر آپ روح پہ جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی صفائی نفس ایمان ہے کہہ کے اللہ تعالیٰ کے نبی نے کتنا بڑا ہمیں تحفہ دے دیا ہے. سحر کی طرف جائیں گے. بڑی عجیب سی ایک بات مجھے پتہ چلی, عجیب سی کیا, ایک تھرل والی بات تھی. سحر, آپ نے اپنے جانور پہ چھری پھیری ہے, مجھے پتہ چلا. نہیں, میں تو ایون دیکھتی بھی نہیں ہوں اور گوشت بھی نہیں کھاتی. جو بات ہے میں نہیں کھاتی ہوں. مجھے بس میں بہت چھوٹی سی تھی, میرے پاپا جو ہے وہ مجھے لے کے گئے, تو وہاں میں نے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ لی مرغی نا, چکن. تو میں نے جب سے ہی بس گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا. میں نے بولا پاپا یہ ہوتا ہے گوشت, میں بہت چھوٹی سی تھی. اچھا, گوشت نہ کھا کے بھی لوگ اتنے خوبصورت ہو جاتے ہیں. یہ ٹپ ہے خوبصورت ہونے کی. آپ انڈینس کو دیکھ لیں, وہ بھی نہیں کھاتے, اکثر ویجیٹیرینز ہوتے ہیں. تو وہ مقصد میں بالکل نہیں کھا سکتی گوشت, مجھے عجیب سا, حالانکہ میں فوڈی بہت ہوں, میرا بہت دل چاہتا ہے, بٹ ایک وہ جیسے ہی میں گوشت سامنے آتا ہے نا تو میرے ذہن میں کچھ آ جاتا ہے, وہ خون والے معاملات اور وہ سب نا. تو اور قربانی پھر ہوتے ہوئے اگر دیکھ بھی لوں تو پھر تو قربانی کا گوشت. اچھا, کبھی آپ نہیں دیکھتی قربانی ہوتے ہوئے؟ ویسے تو بڑا شوق ہوتا ہے بچوں کو, جی بھاگ کے دیکھ لیں جی قربانی ہو رہی ہے. میں بہت سینسیٹیو ہوں, تو وہ جیسے ہی مطلب ایک بار میں نے کوشش بھی کی, تو میں نے جیسے ہی وہ جانور کے گلے پر چھری پھیرنے لگے نا, تو میں اس کی آنکھیں دیکھ رہی تھی, اور اس کی جو آنکھیں تھی نا وہ ایسی بلنک ہو رہی ہوتی ہیں کہ شاید اس کو خوف ہو رہا ہوتا ہے کہ اب چھری چلی, جب نہیں. ویسے یہ بات میں آپ کو بتا دوں سر کہ جو اللہ تعالیٰ ہے ان جانوروں سے وہ تکلیف لے لیتے ہیں, اور وہ اللہ کی راہ میں جب وہ جانور جا رہا ہوتا ہے تو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو تکلیف, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان جانوروں سے وہ تکلیف ہٹا دیتے ہیں. اچھا سحر, ویسے میں ایک بات شیئر کرتا چلوں, جب میں نے آپ کے لیے رول لایا تھا نا تو اس کے اندر چکن تھی بڑی بڑی, اور میں نے تمہارے لیے اسپیشلی اس کے اندر ڈبل بوڈی کروائی. میں بہت اچھے والے, مجھے پتا تھا کہ اب کلاس ہونے والی ہے, میں ویٹ کر رہی تھی کہ کب یہ کلاس ہوتی ہے. میں نے پچھلے سال جب میں ایک لایا تھا رول, سحر نے 2 کھائے. یقین کریں نعمان, جب سے میں آپ کا ساتھ دے رہی ہوں نا, میں نے پچھلے سال سے جوائن کیا جب سے میں نے گوشت کھانا شروع کیا, کیونکہ یہاں کچھ لوگوں کو میں دیکھ رہی تھی اور وہ ماشاءاللہ اتنے فوڈی ہیں کہ میں نے کہا چلیں ساتھ دیتے ہیں. نہیں, ہم میٹرو ٹی وی کی ٹیم جو ہے بہت کھاتے پیتے لوگ ہیں, اور بعض اوقات ماشاءاللہ ہم کر رہی بہت پارٹیز کرتے ہیں, بہت انجوائے کرتے ہیں. یہاں ہم نے ہر کسی کی برتھ ڈے پر رول کھائے اور شہر کو 2-2 کھلائے. میں نے سحر کے ساتھ کام کیا بہت, اور ہماری ٹیم نے اس وقت زیادہ کھانا شروع کیا جب سحر ہماری ٹیم میں آئی. اچھا, یہ ایک اور الزام ہے, یہ انکشاف یہ ہے. ایک اور اور مجھے لگتا ہے سحر اس بات کی تردید بھی نہیں کریں گی, اس کو ایکسیپٹ کر لیں گی, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب سے یہ ہماری ٹیم آئی تھی تو ہم نے بہت زیادہ مطلب, اور شہر کے آنے سے اور ایک کے بعد ایک فوڈی ہمارے سامنے آتا تھا, وہ کچھ آرڈر کر رہا ہے, وہ کچھ آرڈر کر رہا ہے, تو ہمیں بہت مزہ کہوں گی حسن, یہ جو ینگسٹر ہیں, لڑکے اسپیشلی, یہ لڑکیوں کے سامنے بڑے شو مارتے ہوئے جو ہے وہ جانوروں کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے جانوروں کو ساتھ گھما رہے ہوتے ہیں. ایسا کچھ ہے کہ دل ہوتا ہے کہ یار فلاں بھی دیکھ لیں, یہ اپنی منگیتر کے سامنے, فیونسے کے سامنے جو تصویریں کھینچوا رہے ہوں گے. میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ جانوروں کے بڑے شوقین, اور ہم نے بہت جانور بھگائے بھی ہیں, ہمارے ہاتھ سے بھاگے بھی, اور یہ ہوتا ہے پوائنٹ کہ گلی میں جانوروں کو, بالکل صحیح بات ہے, یہ جانوروں کو تیار کر کے گلی میں آپ نے بھگانا ہے, اس کو جھانجھریں پہنانی ہے, اور جب گلی میں جانور بھاگتا ہے تو لوگ اپنی بیلکنیز کے اندر آ جاتے ہیں دیکھنے کے کیا ہوا, اور ہم لوگ جھوٹے نعرے بھی لگا دیتے ہیں کہ بھاگ گیا پکڑو.
تو وہ ایک الگ ہی ماحول کریٹ ہو جاتا ہے. اور ہوتا ہے کہ سب لڑکے اس طرح سے کرتے ہیں, کیونکہ دیکھا جائے تو جب آپ کو سینٹر آف اٹریکشن ملتی ہے, اسپاٹ لائٹ ملتی ہے, تو آپ کو بھی تھوڑا سا مزہ آتا ہے کہ زیادہ لوگ کس کی اٹریکشن چاہیے تھی آپ کو؟ اب تو میں بہت بری طرح سے اب تو میں بن چکا ہوں. اگر میں یہ ایسی بات کر دوں گا, بتا بھی نہیں سکتا بیچارہ, میں تو کھل کے بات نہیں کر سکتا اس طرح. میں آپ کو دیکھ رہی ہوگی اس بات سے مجھے یاد آیا, تم نے بھی ایسی کوئی گائیں بھگاتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں, سارے لوگ گلی میں آ رہے ہیں. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم وہ گھنگرو لے لیا کرتے تھے ہاتھوں میں, اور 3-4 بچے ایسے بھگاتے ہوئے بھاگتے تھے, پوری گلی باہر کھڑی ہوتی تھی, گائے بھاگ گئی. یہ دونوں لڑکوں سے میرا سوال ہے, یہ مجھے بتائیں, اگر لڑکیوں کو بھی آج کل بہت شوق ہے, ہمیں بچیاں بھی نظر آتی ہیں گائیں گھما رہی ہوتی ہیں, اس پہ کیوں اتنا تنقید کرتے ہیں آپ لوگ؟ پھر وہ کیوں نہیں اچھا لگتا آپ لوگوں کو جب بچیاں گائیں گھما رہی ہوتی ہیں؟ بالکل تنقید نہیں ہونی چاہیے. ایون یہ ہے کہ ہم اپنی بہنوں کو منڈی بھی لے کر جاتے ہیں, اور اس طرح ہوتا ہے کہ ان کا بھی دل ہوتا ہے یہ ساری چیزیں قریب سے دیکھنے کا, کہ منڈی کیا ہے, کس طرح سے جانور بیکتے ہیں. کیونکہ اب تو ٹرینڈ چل گیا ہے کہ اتنے بڑے بڑے جانور تیار کیے جاتے ہیں, اور خاص طور پر منڈی کے اندر ان کا الگ سا سیٹ اپ لگتا ہے کہ لوگ آئیں جانور دیکھیں. اور ایک بڑی ضروری چیز بھی ہے کہ لوگ کس طرح سے قربانی کے اس جذبے کو پروان چڑھاتے ہیں کہ اپنے مال کا زیادہ سے زیادہ حصہ اللہ کی راہ میں قربان کرنا. تو اس سے ایک اچھا جیسچر بھی جاتا ہے. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ قربانی کس طرح سے لوگ اتنے بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں نعمان کہ کیا مہنگا جانور لینا ٹھیک رہتا ہے کہ لینا چاہیے؟ کیونکہ میں نے ابھی بھی دیکھا کہ 35 لاکھ کا بھی جانور لیا لوگوں نے, اور بھی مہنگے جانور ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے پرسنلی؟ دیکھیں آج کل قربانی کے سینس کو ہم نے بدل دیا. قربانی کا مطلب جو تھا کہ آپ نے قربانی کرنی ہے, یہ نہیں تھا کہ آپ مہنگا جانور کھڑا کریں گے سامنے تبھی آپ کی قربانی ہوگی. اب ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ قرضہ لے کر جانور لے رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ یہ قربانی صاحب حیثیت جو شخص ہے اس کے اوپر فرض ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں آج کے ہمارے معاشرے میں, پاکستان میں ہم زیادہ تر عموماً یہ دیکھتے ہیں کہ جو صاحب حیثیت نہیں بھی ہے, جو کرائے کے گھر پر رہ رہا ہے, وہ ادھار لے کر جانور سامنے کھڑا کر رہا ہے. کیونکہ یہاں پر ناک کا مسئلہ آ جاتا ہے, بھائی ہماری روچی ناک ہے, ہم اس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. تو بیسکلی ہم نے جو قربانی کا جو مقصد تھا, جو اس کا پیغام تھا, اس کا میسج تھا, ہم نے اسے تبدیل کر دیا ہے. آج قربانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم کتنے امیر ہیں, ہم کتنے امیر دکھنا چاہتے ہیں, ہمارا یہ میسج بن گیا. عموماً یہ ہونا نہیں چاہیے, اور اس کا کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے. قربانی سنت ابراہیمی ہے, سنت ابراہیمی پر چلتے ہوئے ہمیں, اگر ہماری حیثیت بکرے کی ہے تو ہمیں بکرا کاٹنا ہے, اگر ہماری حیثیت گائے کی ہے تو ہمیں گائیں کاٹنی ہے, اگر ہماری حیثیت اونٹ کی ہے تو ہم اونٹ کاٹیں. بیسیکلی قربانی کا مقصد, قربانی کے اس بڑے جانور کی ڈیفینیشن میں وہ تمام لوگ بھی آ گئے جو پورے سال گائے کو اور پال کے اتنا بڑا کرتے ہیں, کیونکہ ان کا شوق ہوتا ہے. وہ اس طرح نہیں کرتے کہ آخری دنوں میں آپ گئے منڈی میں 17-18 لاکھ کا جانور کڑا ہوا ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ آپ نے 35 لاکھ کا جانور بھی دیکھا ہے. ایسے لوگ ہیں جو جاتے ہیں اور ایک نظر میں پسند کر کے جیب سے پیسے نکال کے پیمنٹ کر دیتے ہیں. لیکن کچھ لوگ سوسائٹی میں ہماری ایسے بھی ہیں جو پورے سال محنت کرتے ہیں, جانور پسند کر کے خریدتے ہیں, اور باقاعدہ ہر مہینے جا کے اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں, اپنے پرسنل باڑوں میں پلواتے ہیں. تو اس ڈیفینیشن سے نا ان لوگوں کو تھوڑا الگ کیا جائے, کیونکہ وہ شوقین لوگ ہیں, وہ محبت کرتے ہیں جانوروں سے. اچھا میں ایسا کرتے تھوڑا سا وقار سے بھی پوچھتے ہیں کہ وقار گھر والوں کو جانور دکھانے کے لے کے جاتے ہیں, ایک تو ہوتا ہے ہمارے گھر کا جانور ہوتا ہے, لیکن اور لوگوں کا بھی شوق ہوتا ہے. میں تو لے کے جاتی ہوں گھر والوں کو کہ بھئی یہاں بڑا اچھا جانور آیا ہے, یہاں پہ دیکھنے جاؤ. تو ایسا ہوتا ہے کہ فیملی کے ساتھ آپ نکلے ہوں جانور دیکھنے کے لیے؟ بالکل. ابھی جب گائے جو ہماری آئی ہے تو تمام جو جتنے بھی ممبرس تھے سب کہہ رہے تھے کہ ہمیں دکھاؤ کہ کیسی ہے, کیونکہ خریدنے کے لیے تو وہ جا نہیں سکے. پھر یہ کہ بارش کا بھی ایک سلسلہ تھا, تو میں ان کو لے کر گیا جہاں پہ وہ بندھی ہوئی ہے. تو سارے کے سارے جو ہیں وہ, جبکہ بڑی مشکل جگہ ہو رہی تھی کیونکہ وہ ایک ایسے گھر کے اندر جو کہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہے, اس کے اندر ان کو لے جا کے باندھا ہوا ہے. وہاں پہ جانا ان کے لیے بڑا مشکل تھا, لیکن سب کے سب گئے, سب نے دیکھا اور کوشش کر رہے تھے کہ اس کو پیار کریں. لیکن اتنی ساری وہاں پہ اور بھی بندھی ہوئی تھی تو ان کو تھوڑی مشکل تو ہوئی, لیکن قریب جا رہے تھے. اچھا یہاں پہ ایک اور چیز بھی آ رہی تھی کہ ہمارے جو جانور عام طور پہ آتے ہیں وہ ایک نارمل ہوتے ہیں اس کے اندر, لیکن بعض لوگ جو بہت اچھا جانور بنانا چاہتے ہیں وہ کہتے نہیں بہت زبردست ہو, اس کو مکھن, ملائی, دودھ اور نہ جانے کیا کیا کھلا رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو جو ہے وہ اس لیے 30 اور 35 لاکھ کا 40 لاکھ کا ہے کیونکہ اس کو دودھ پلایا, مکھن کھلایا ہے اور بادام کھلایا. تو کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کیوں کھلایا بھائی, تم نے اس کو کیوں کھلایا ہے یہ؟ تم اگر اس کو نارمل فیڈ دیتے ہوئے بھی ایک اچھی طرح سے پالتے تو یقیناً جانور کو ویسے ہی ہونا ہے.
اگر تم اس کو دودھ اور مکھن کھلاؤ گے بھی یا بادام کھلاؤ گے بھی وہ عقل مند نہیں ہو جائے گا. عقل مند ہو جاتا تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ قربان بھی نہیں ہو رہا. مگر ٹیسٹی تو ہو جاتا ہے نا یہ تھوڑی دیر پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ میں گوشت نہیں کھاتی. ٹیسٹ آ جاتا ہے جبھی تو لوگ کھاتے ہیں. مطلب قربانی کے جانور میں اور گوشت میں بادام کا ٹیسٹ کیسے آ سکتا ہے یہ سوال تو نہیں. اس کی ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ جو بھی انسان وہ جو کھلاتے ہیں اس کو اس کے بعد اس کا جو گوشت ہے اس میں وائٹامن جو ہے اس لحاظ سے بڑھ رہے ہوتے ہیں, اس کا گوشت جو اس لحاظ سے بن رہا ہوتا ہے. اس وجہ سے ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو بیچنے والا کہتا ہے کہ یہ اس طرح سے ہے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد آتے ہی ہم سحر سے بھی پوچھیں گے کہ کتنی دفعہ وہ گائے کو گھمانے کے لیے لے گئیں اور کیا ہوا. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور جیسا کہ میں نے بریک سے پہلے کہا کہ سحر کی طرف ہم پھر جائیں گے اور سحر کی ہم پھر تھوڑی سی کلاس لینے والے ہیں. جی سر, کیا سلسلہ رہتا ہے؟ کیا سلسلہ رہتا ہے؟ گائے کو گھمانے کبھی لے کے گئی ہیں؟ گوشت آپ نہیں کھاتی؟ کبھی نہیں گئی میں گائے کو گھمانے. ایون ابھی پرسوں کی ہی بات ہے جب مجھے گاڑی پک کرنے آئی ہے تو ایک گائے ایسے کھڑی ہے, ایک گائے ایسے کھڑی ہے. اب میں اس کے بیچ میں سے بھی نہیں گزر پا رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں میں کس طرح گزروں, گائے اس طریقے سے کھڑی تھی. مجھے اتنا ڈر لگتا ہے کہ میں نہیں گزری. میں بکرے کو بھی میں ہاتھ نہیں لگاتی, نہ میں کبھی گائے کو ہاتھ لگاتی ہوں. ہاں مطلب بالکل انٹرٹینمنٹ ہے ہی نہیں آپ کی نا. ایسا کہ تو نعمان تھوڑی کلاس ہو جانی چاہیے کہ مطلب کیا مطلب کچھ یہ لڑکی نام کچھ بہت کرتی کلاس ہے. لینے والا ہے. میں کچھ بولوں گا پھر ناراض ہو جائیں گے مجھ سے. اچھا ناراض والا میں ناراض نہیں ہو رہی ہوں, آپ پلیز بولیں. اچھا تھوڑی سی ہم یہاں پہ عید کی خوشیاں تو ہیں لیکن تھوڑا سا ہمیں بھی موقع نہیں ملتا کہ آپ ہمارے لوگوں کو جان سکیں. تو وقار کی طرف چلتے ہیں, پروفیشنل لائف کے حوالے سے بات کرتے ہیں. وقار, آپ کی آواز ہم بہت ساری جگہ پہ ہم سنتے ہیں, بہت سے ڈراموں میں, بہت سے کریکٹرز میں سنتے ہیں, پھر یہاں پہ بھی آپ ہوتے ہیں, نیوز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, پروگرام بھی کر رہے ہوتے ہیں. کس طرح سے مینیج کرتے ہیں لائف کو؟ اور ظاہر سی بات ہے گھر میں بھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں, کب اٹھتے ہیں, کس طرح دن گزرتا ہے, اس حوالے سے کچھ بتائیے گا. صبح جو ہے ویسے مجھے اٹھنا پڑتا ہے 7 بجے کیونکہ میں بہت دور رہتا ہوں اور جب میں یہاں پہ آتا ہوں تو تقریباً مجھے 45 منٹس لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر 8 بجے کا میرا سلسلہ, پھر نیوز اور وہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو پھر جب مجھے ایک طرح سے گیپ آتا ہے رات کے پروگرام سے پہلے تو میں پھر اس میں جاتا ہوں, اپنے جو ریکارڈنگز ہوتی ہیں یا ڈبنگ کے معاملات ہوتے ہیں یا پھر FM پہ جاتا ہوں. تو یہ ایک ٹف شیڈیول ضرور ہے. پروگرام پھر میرا رات 11 بجے ہیں یہاں پہ, تو 12:30 بج جاتے ہیں مجھے گھر پہنچتے پہنچتے 1 بج جاتا ہے. تو تقریباً یہ پورا صبح سے لے کے رات تک کا ایک سرکل ہے جو کہ ایک چل رہا ہوتا ہے. لیکن اس میں جو مجھے ایک چیز اچھی لگتی ہے اور شاید اسی وجہ سے وہ سرکل کوشش کرتا ہوں کہ وہ چلتا رہے, وجہ یہ کہ ان تمام چیزوں سے جو میں کام کر رہا ہوں وہ میرا شوق ہے, اور شوق اگر آپ کا کام بن جائے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے. اچھا, یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کسی بھی آرٹسٹ کے لیے کہ جب میں جب ٹی وی بعض اوقات بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, جب ٹی وی پہ اچانک سے وقار کی آواز آ جائے تو میں بچوں کو بتاتی ہوں یہ وقار انکل کی آواز ہے. آپ ان کی آواز کارٹونز میں بھی سن رہے ہوتے ہیں, بہت سے ترکی ڈراموں میں ماشاءاللہ سے ان کی آواز آتی ہے. اس وقت اپنا آپ بھی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم جب ترکی ڈراموں میں بحیثیت وائس اوور آرٹسٹ کام کر رہے ہوتے ہیں تو واقعی ہمیں بھی لوگ اس طرح سے پہچان جاتے ہوں گے, اور بڑا ایک اچھا ایک ہماری ایک انڈسٹری بڑی گروتھ کر رہی ہے اس لحاظ سے. تھوڑا سا ان کی طرف بھی آئیں گے, حسین کی طرف. حسین, آپ کا دن کیسا گزرتا ہے؟ میرا دن کافی مصروف ہوتا ہے کیونکہ رات میں مجھے یہاں 1 بجے جوائن کرنا ہوتا ہے اور رات بھر پھر نیوز کرتے رہے, ہر گھنٹے بعد رات کے راہی ہیں آپ. رات کے راہی, اور جاگنا پڑتا ہے, اور دن رات مجھے بہت نیند آتی ہے. میں کہیں بھی بیٹھتا ہوں, کہیں گھر میں ہوتا ہوں تو میں سو جاتا ہوں بنا ٹائم ضائع کیے. میں کوشش کرتا ہوں نکل چکی ہوں. ہاں, میں کوشش کرتا ہوں کہ بالکل بھی وقت ضائع نہ ہو. جب مجھے ٹائم مل رہا ہے میں سو جاؤں کیونکہ رات مجھے جاگنی ہے. کیونکہ سب کہتے ہیں اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ رات کی نیند اگر انسان لے لے تو دن بھر کی تھکان. صحیح ہے. نیند کی باتیں ہم ختم کرتے ہیں, تھوڑی سی پھر سے انرجی لاتے ہیں. لئیک آپ کی طرف آئیں گے, لئیک کچھ اچھا سا ایسا سنا دیں کہ باقی ہمارے ناظرین بھی سن کے محظوظ ہوں گے اس کو. اگلاوا مجبوری نو آنے جان دی پسوڑی نو زہر بڑے ہاں تیری پی جاواں میں پوری نو آنا سی او نہیں آیا دل باغ باغ میرا ٹکرایا کاگا بول کے دس جاوے باواں کیوں دی چوری نو راواں چ باواں چ اونوں لکاواں کوئی مینوں نہ روکے میرے ڈول جدائیے دی تینوں خبر کیویں ہووے آ جاوے دل تیرا پورا بھی نہ ہووے آ پڑھیے پڑھائیے دی گل بات کیویں ہو
जुदाई दी सरदारी ना होवे मेरे ढोल जुदाई दी मेरे ढोल जुदाई दी सरदारी ना होवे मेरे ढोल जुदाई दी मेरे ढोल जुदाई दी सरदारी ना होवे दिलदारां दी सब यारां दी आजारी ना होवे दिलदारां दी सब यारां दी आजारी ना होवे हाथ चले लेके तुझे है जहाँ सिलसिले जो है कमी है तू है वही बना दे सजा दे बना दे हमें बना दे सजा दे बना दे हमें। जी जनाब, बहुत खूबसूरत गाना इन्होंने सुनाया। और गानों की भी कुछ एक लेक आपसे भी बात करें कि गानों की कोई उम्र होती है, और इस सिलसिले में क्या कहते हैं आपके कुछ गाने याद रह जाते हैं? अब तो बहुत सारे गाने आ रहे हैं कि थोड़ा सा कुछ अरसे रहते हैं फिर लोग भूल जाते हैं। असल में गाने वो वाले याद रह जाते हैं जिनकी शायरी में रियलिटी होती है, तो लोग वो याद रखते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जो वक्त गुजर रहा होता है, जो चीज़ें हम फेस कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ अगर हमें सुनाई दे तो वो हमें याद रहती है, याद रह जाती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वक्ती होती हैं, बस थोड़े अरसे के लिए जो है वो आती हैं, उसके बाद वो गायब हो जाती हैं, लोग भूल जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे नाज़िया ज़ोएब साहिबा का जो गाना है और नाज़िया ज़ोएब दोनों का जो गाने थे वो अब तक याद रहते हैं। जुनीद जमशेद के गाने हैं, स्टिंग्स के गाने हैं, जुनून के गाने हैं, और फिर और भी बहुत सारे नाम हैं। हम तो उस दौर की बात करें जब हम छोटे थे और छोटे से हम बड़े हुए, हमने वो गाने सुने, लेकिन लोग ये कहेंगे कि आप बहुत से नामों को मिस कर गई, तो यकीनन मिस कर गए होंगे। लेकिन कुछ गाने जो हैं वो वक्ती तौर पे होते हैं। सर आपकी तरफ आते हैं, म्यूज़िक का शौक़ है आपको? म्यूजिक का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शौक है मुझे। अच्छा। और मैं चाहती हूँ मैं गाऊँ, मगर ये गा नहीं ये लड़की कोई ना आज कोई गाना सुना दे। लड़की कोई ना कोई ब्लंडर जरूर कर रही है। जी चलता है, तो आप बताइए, वाकई आप सुनाने के मूड में हैं आज? नहीं, सुनाने की मूड में नहीं हूँ, गाती मैं खुद ही वही बाथरूम से नहीं, अभी नहीं, लेकिन इनसे मैंने मैंने इनको स्पेशली रात ये में जो म्यूजिक गुनगुनाते का हुए जिक्र बहुत हुआ है ना, वो सुना इसलिए हुआ है कि इस वक्त जब हम मेकअप रूम में थे उस वक्त सहर बाकायदा गाना गा रही थी। और मैंने भी इनको रात में गुनगुनाते हुए सुना है। हेडलाइन जब बंद रही होती थी ना, तब हम देखते थे सर। चले अब तो बहुत सारे लोगों ने आपको आवाज गाते आ सुना, रही अब आप यार। 2 लाइनें सुना दें। वही सुना दो। ठीक है, ऐसा कुछ है। यार बच्चे होते हैं तो आपके जहन में से वो कोको मेलन वाले वही गाने आ रहे होते हैं। बेबी शार्क सुना। बेबी शार्क। अच्छा जनाब, आपसे बात करेंगे। नुमान, किस तरह से चीज़ें चल रही होती हैं, दिन कैसा गुजर रहा होता है, क्या मसरूफियात रहती हैं? यकीनन मैंने जैसे आगाज में आपको कहा था कि रिपोर्टर एक जो है उसको कोई और काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो पूरा दिन ही यहीं पर ही गुजर जाता है। उसके बाद फिर मैं पढ़ भी रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी को टाइम देते हैं, उसके बाद यहाँ पर आना है। घर वाले तो कहते हैं कि बस सोने आते हो, और कोई काम नहीं है आपका यहाँ घर पर। हाँ सही है। तो फिर मतलब आगे शादी वादी कैसे होगी, फिर क्या होगा? कोई शादी करने के लिए तैयार होगा? तो आपसे? पहले पढ़ाई मुकम्मल अभी हो बच्चे जाए, हैं फिर छोटे सोचेंगे से। इस बारे में भी। नन्हे मगर नन्हे वाकई बच्चे हैं ये अभी। सेंटेंस हमारे साथ बन चुका है कि हमने घर को जो है वो होटल समझा हुआ है, हम सिर्फ सोने और खाने जा रहे हैं। अच्छा, बाकी यहाँ पे टाइम बड़ी हमारे यही गुजर यही जाते होता हैं। है। ये हमारी टीम हर के बंदे साथ में भी से- बात बिल्कुल। करूंगी कि एक हमारे बारे में पूरे खानदान में एक बात फैल जाती है कि इसको ना छेड़ो। बाज़ा को तो खुद भी कॉल ऐसा लगता है कि हमें क्यों नहीं बताया, तो वो कहते हैं तुम्हें बताने का फायदा ही नहीं था। आपने आना ही नहीं था, आपने आना नहीं था तो बता के क्या करना था? अच्छा मकसद मैं काफी दिनों बाद एक बात पता चलती, अच्छा ऐसा हुआ था, मतलब हमारा ये रिएक्शन होता अच्छा, है वो कि- चचा मामू हाँ। ताया और फुप्पो की लड़ाइयों से हम बहुत आगे निकल आते हैं। कभी कभार तो दिल चाहता है एंटरटेनमेंट का, ये भी बिल्कुल, एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। वकार अच्छा क्या मैं चाह रहा था कि हम सबके तो तारुफ बहुत ज्यादा होगा, लेकिन आपका जो बात तारुफ अपनी है तरफ आएंगे वो हम। भी इसी वाले बहुत अब आपकी जरूरी है। खिंचाई होगी। और बताओ इसी वाले आपने बादाम और उसका जिक्र किया, क्यों खिला दो? मैं भी नहीं, एकदम नहीं, बहुत नहीं, सारा था, बताया मेरा आपने कि सवाल भाई भी उससे आपसे ये न्यूट्रल है। अच्छा, है। लेकिन मैं ये बता गाय दूं के कि सना जो हैं वो माशाल्लाह से पढ़ाती भी हैं, उसके अलावा प्रोग्राम भी करती हैं और बहुत मसरूफ़ रहती हैं। इनका भी जो सुबह है और Multi-talented, रात तक माशाल्लाह। जो है ये भी मसरूफ़ रहती हैं। वॉइस ओवर आर्टिस्ट ये भी हैं और बहुत सारे काम जो है माशाल्लाह अंजाम दे भी रही हैं और देती रही हैं। सना, आप कैसे टाइम निकालती हैं? मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी मेरे बच्चे होते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मैं समझती हूँ कि औरत के लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो चाहे चांद पे पहुँच जाए, कुछ भी कर ले, लेकिन अगर अच्छी माँ नहीं बन सकती तो फिर सारी एक्टिविटीज़ वो हैं। तो मैं इस तरह से करती हूँ कि मेरे लिए
प्रोफेशनल लाइफ तो एक तरफ है ही, लेकिन सबसे बड़ी प्रायोरिटी मेरी बच्चे हैं, तो सोशल एक्टिविटीज़ मैंने कोई नहीं रखी हैं, तो इस तरह मेरा दिन भी अच्छा गुजर जाता है, बच्चों से भी मुस्तकिल में राब्ते में होती हूँ। तो ये है सिलसिला कि अब मैं सुबह 9 बजे में जो मैं घर से निकलती हूँ तो फिर रात को 11 बजे मेरी थोड़ी सी बात क्लैपिंग हो होती है। जाए। हाँ, और दूसरी बात ये कि माशाल्लाह डॉक्टर भी अब आपके नाम के साथ है, तो वो भी क्या मामला है डॉक्टर? मैं चाह रहा था मेरे क्योंकि एक आप डॉक्टर हैं, फिर डॉक्टर बुलंद इकबाल है, मैंने कहा जब मेरा प्रोग्राम है ना आप हकीम लिख देना यार, क्योंकि 2 डॉक्टरों के बाद जब एक डॉक्टर नहीं आ रहा, हकीम वकार लिख देना। तो वैसे आप माशाल्लाह से डॉक्टर के हवाले से लगे बताएं वकार में, हकीम वकार? जी मैं आप लोग सबकी डॉक्टर हूँ बेसिकली। मैं आप लोग सबकी इसलिए डॉक्टर हूँ कि मैंने मास कम्युनिकेशन में PhD किया है, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कम ऐसे पाकिस्तान में लोग होते हैं जो कि मीडिया की सीट पे तो बैठे होते हैं। आजकल हम इस बात का बहुत जिक्र करते हैं कि जो मीडिया पे लोग बैठे हुए हैं वो अखलाकियात को नहीं जानते जब वो पॉलिटिकल शोज कर रहे होते। क्यों? क्योंकि उनकी एजुकेशन का सिलसिला वहाँ से नहीं होता है। अल्लाह का शुक्र है कि हमने पढ़ा भी, और पढ़ने के बाद हम इस चैनल पे हमने बात भी कर रहे हैं लोगों तक। हम जिस तरह से बिल्कुल पढ़ा भी नहीं हूँ, पढ़ाने का 9 साल से मेरा तजर्बा, और एक इदारे में माशाल्लाह एक अच्छी मेरा पोस्ट आपसे पे एक भी सवाल है कि जिस तरह आपने माशाल्लाह डॉक्टरेट तक आपने पढ़ाई मुकम्मल की अपनी, लोग मास्टर्स के बाद या बैचलर्स के बाद अपनी पढ़ाई को रोक देते हैं, तो उनको किस तरह से मोटिवेशन हासिल करनी चाहिए? जैसे आपने डॉक्टरेट तक पढ़ा, तो मतलब उनके लिए क्या आप कहेंगी कि अपनी पढ़ाई को जारी रखें, पढ़ाई को स्टॉप ना करें, क्योंकि आगे पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, और आप जिस तरह पढ़ाती हैं तो पढ़ाने वाले प्रोफेशन से किस तरह आपको फ़ायदा होता है, ऑन स्क्रीन भी कंटेंट पे कितनी ग्रिप उससे आती है, तो ये मैं भी चाहूँगा कि आप इस बताएं। वक्त तो जो अच्छा, पाकिस्तान में एक ये और ज़िम्नी चीज़ें हैं सवाल ना, इनके साथ ही ले लीजिएगा कि आम तौर पे जो लड़कियां हैं जब BA कर लेती हैं तो उनका बिया कर दिया जाता है, तो उसके साथ इंक्लूड नहीं बिल्कुल ऐसा ही है। ये किसको कहा है? नहीं किसको आम कहा तौर है? पे BA किया और बिया हो गया, लेकिन जब आगे सिलसिला पढ़ाई का जो इन्होंने कहा वो कैसे होगा? नहीं, हम तो वो लोग हैं जिन्होंने शादी के बाद पढ़ना शुरू किया था, तो हम तो सिर्फ सेकेंड ईयर पास थे। तो मेरे जो हस्बैंड हैं, मैं समझ रहा हूँ। नहीं अमूमन ऐसा होता है कि मैं अपनी बेटी से भी कहती हूँ कि अगर सेमेस्टर में फेल हुए तो फिर रिश्ता ढूंढ लिया जाएगा। तो वो वाला हाल ज़रूर होता है यकीनन। लेकिन हिम्मत की जहाँ तक हसनैन ने बात की, तो आपको लोगों के लिए रोल मॉडल होना ज़रूरी है। अगर आप इस पेशे में हैं तो सहाफ़त पेशा पैगम्बरी है, तो अल्लाह ताला ने जो खुद एक पेशा बनाया है, मैं समझती हूँ कि सहाफ़त है, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी एजुकेशन में आगे पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं एंड नहीं, मुझे तो लगता है कि वकार समझेंगे इस चीज़ को कि आप जब एक जगह पहुंच जाते हैं ना, स्पेशली आपके पास डॉक्टरेट की डिग्री है, सब कुछ, उसके बाद आपको लगता है कि कुछ भी नहीं पता। तो हम तो वो लोग हैं, हम अभी भी समझते हैं कि कुछ नहीं पता, बहुत कुछ है दुनिया में जिसको एक्सप्लोर करना ज़रूरी होता है। बल्कि इसको मैं अगर इस तरह कहूँ कि एक डॉक्टर जो है वो हर वक्त रिसर्च इसलिए कर रहा होता है कि नई नई चीज़ें आ रही होती हैं, इसी तरह एक जो सहाफ़ी है उसको मुस्तकिल पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है, और प्रोड्यूसर्स RBA में कह रहे हैं मजीद रिसर्च करो, और बड़ा सीरियस तुम लोगों ने प्रोग्राम कर दिया है, तो एक ब्रेक लेते हैं और एक नई एनर्जी के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हम हाजिर हैं, और जाते जाते भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लास्ट सेगमेंट है और करना ज़रूरी है। वकार कोई अहम चीज़ बताना चाहें, कोई एक दिलचस्प वाक़या जो हुआ हो, चैनल पे हुआ हो? चैनल के तो बड़े वाक़यात हैं, लेकिन फिर भी बताएं। बिल्कुल, चैनल का ही वाक़या बता देता हूँ। ये न्यूज़ का वक्त था, न्यूज़ हो रही थी, आसिफ भाई जो हैं हमारे, आसिफ इकबाल भाई जो हैं वो न्यूज़ करवा रहे थे। अक्सर वैसे मेरे हाथ पाँव फूल जाते हैं उनको देख के, लेकिन बहरहाल वो करा रहे थे, तो हाँ वो न्यूज़ करा रहे थे, और उस वक्त ये हुआ कि एक ब्रेकिंग आई। ब्रेकिंग जैसी मेरे पास आई है तो AC जो है उसके जो हवा है उससे लग के वो पेपर उड़ के दूर चला गया। अब वो मैंने पढ़ा भी नहीं था कि ब्रेकिंग क्या है। अब यहाँ पे जो है मुझे उनकी भी हंसी की आवाज़ आ गई। मैंने कहा यार आज ये हंसे हैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन बहरहाल मैंने हाथ बढ़ा के जो है वो पेपर बड़ी मुश्किल से उठाया है, और इधर मुझे पता चल गया था कि बस हम आने वाले हैं और फ़ौरन जो है वो न्यूज़ करनी है। अब वो ब्रेकिंग न्यूज़ उड़ चुकी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बस हाथ चला गया, क्या हो गया, वो उठा लिया है। उसके बाद जो है अब हंसी भी आ रही है, एक टेंशन भी हो रहा है, लेकिन बहरहाल उनकी हंसी सुन के मैं तसल्ली में आ गया था। मैंने कहा चलो सही। तो वो जो है मेरी ज़िंदगी में एक अजीब सा वाक़या था। के साथ हो जाता तो अब तो मैं तो सारे सफ़े मजबूत पकड़ता हूं। आपका क्या क्या सहर हुआ? अभी तो मैं डांटे ही खाती रहती हूँ आसिफ भाई से, वो सुन रहे होंगे और हंस भी रहे होंगे यकीनन। बहुत डांटे खाती हूँ उनसे, बहुत सारे ब्लंडर्स और फंबल्स और ये वो, तो इसमें हम डांट सुनते रहते हैं, और मेरी खुद कांपे टांग जाती हैं जब वो पीछे होते हैं।
बिलावल भुट्टो उनकी एक- सरदारी साहब उनकी सुन एक रहे आवाज होंगे आती है, कहाँ पे भाई टांग क्या कर रहे हो? आसिफ भाई का मेरी मशहूर कहाँ पे- ज़माना जुमला है कि क्या कभी लड़की, स्कूल के क्या करीब कर से भी रही नहीं हो? गुजरे तुम? हाँ, नहीं वो ऐसे कहते है कि कभी तो स्कूल जाना तो दूर की बात है, कभी स्कूल के पास तो करीब से भी गुजरे हो। ऐसा लगता है आप सबकी एक वर्कशॉप ले लेते हैं बैठ के ना साथ। जी हसनैन, कोई इंपॉर्टेंट कोई ऐसा वाकया जो कुछ हुआ हो? जब मेरा टाइम होता है रात का तो उस टाइम तो मुझे भूत-वूत खुद भी नींद देखा? आ रही होती है और सभी सो रहे होते हैं। अच्छा। तो वो वाकयात से भरी पड़ी हैं चीज़ें, ब्लंडर्स मतलब बहुत हमें ही होते हैं, बता दो यहाँ fumbles कोई भूत बहुत होते हैं। वगैरह नहीं, उसके लिए आपको ना एक बुलेटिन देखना होगा रात का, आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगी। मैं चाहूँगा कि डरा आप रात दिया। वाला एक बुलेटिन देखें तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, चलिए नुमान आपका कोई अच्छा, बात? मैं पहले आसिफ भाई ने वैसे ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं, लेकिन आसिफ भाई ने बहुत सपोर्ट किया है। हम सभी इस बात के गवाह हैं, शाहिद हैं कि वो आसिफ भाई हमें सपोर्ट करते रहते हैं और उनका ही ये बड़ापन है कि उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखा दिया इस चैनल पर। बिल्कुल ऐसा पहली ही बात। है। दूसरी बात ये, आज के ईद के दिन के हवाले से मैं ये मैसेज दूंगा कि गोश्त जो है वो इस बार स्टोर नहीं करिएगा, क्योंकि लाइट बहुत जा रही है, 6-6 घंटे की लोड शेडिंग है, ऊपर से बारिश भी है, तो बिल्कुल। ये जो ड्यूरेशन है बढ़ सकता है, आपका गोश्त सड़ जाएगा। और गोश्त कम भी खाइएगा क्योंकि बकरा ईद के बाद मैं सबसे तो खाती ज़्यादा ही नहीं हूँ वैसे ही। सबसे ज़्यादा केसेस जो होते हैं वो गोश्त ज़्यादा खाने वालों के होते हैं। मैं तो बंदा वैसे ही नहीं रोल खाती हूँ ना। बकरीद के गोश्त बाद नहीं खाती बंदा है, भूख मैं से रोल नहीं खा मर रहा लेती हूँ, होता, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन गोश्त ज्यादा खाने से मर रहा होता है अस्पताल इसका में नाम चक्कर शहर लगा। रोल पड़ जाएगा कुछ दिनों में। शहर गोश्त नहीं खाती है, रोल खाती है, क्योंकि रोल के ऊपर पराठा होता है। और यकीन दूसरा करें जिंजर जब हम खाती है, लोग कहीं जिंजर के आउटिंग ऊपर पर जाते हैं, कोडिंग होती है। हाँ, कोडिंग होती है। जब वो छुपा हुआ होता है ना, भी पता नहीं चलता कि मुर्गी है अंदर। जब हम लोग आउटिंग पर जाते हैं तो मतलब सब जो है वो डिफरेंट डिशेस मंगा रहे होते हैं और मैं जो बैठ के सिर्फ बोलती हूँ एक रोल ऑर्डर कर देती हूँ, जस्ट उसके अलावा मैं कुछ नहीं खा सकती। सही सही हाँ। सही। चलिए जनाब, बहुत शुक्रिया वकार, आप हमारे प्रोग्राम में आए। सहर आपका बहुत Thank you शुक्रिया, so हसनैन much. आपका बहुत शुक्रिया, और आपका भी बहुत शुक्रिया नुमान के। बड़ी प्यारी प्यारी बातें आपने की। ईद की खुशियाँ होती हैं और ईद की खुशियाँ यकीनन जाते हुए यही पैगाम आपको देंगे कि सबके को साथ लेके चला करें और हमेशा से पाकिस्तान के लिए दुआ किया कीजिए। अपनी नमाज़ों में हम अपने लिए तो ज़रूर दुआएं मांगते हैं, अल्लाह ताला यकीनन दिलों के हाल जानता है, लेकिन यकीन जानिए मेरी दुआ में भी हमेशा मेरा पाकिस्तान ज़रूर होता है। और मैं आप लोग सबसे भी कहूँगी कि पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए। पाकिस्तान के जो हालात हैं, यहाँ पे बहुत से लोग परेशान हैं, महंगाई की वजह से पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए हैं। ये बड़ी छोटी सी बात लगती है, हम रोज़ाना प्रोग्राम में रिपीट ज़रूर कर रहे होते हैं कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है, लेकिन यकीन जानिए एक आम शहरी इस वजह से बहुत परेशान है। लेकिन हमारे हुक्मरान भी मजबूर हैं, इस वक्त वो चाहते हैं कि अवाम उनका साथ दें। यकीनन अल्लाह ताला ही इस मसले को हल कर सकते हैं और हमारे हुक्मरान, ऐसा हम समझते हैं कि ऐसे लोग हमारे ऊपर आने चाहिए कि जो कि हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए मज़ीद काम करें ताकि हमारा मुस्तकबिल महफूज रह सके। छोटी सी एक संजीदा बात करना ज़रूरी थी, लेकिन आप सबको ईद मुबारक। ईद की ट्रांसमिशन का सिलसिला चलता रहेगा। लईक हमारे साथ मौजूद हैं, हम इजाज़त चाहेंगे, लेकिन लईक साहब कहेंगे कि एक खूबसूरत सा गाना हमें ज़रूर सुनाएं। उम्र जलवों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, हर शबे गम की सहर हो ये जरूरी तो नहीं। बाबा तो कहते हैं नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, मगर उनकी आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं। मस्त नजरों से, सहर आपके लिए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, नौजवानों से अल्लाह बचाए।